وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ خبردار آئندہ تم مجھے اس کے ساتھ نظر آئیں۔ وہ سخت غصے میں اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو حکم سنا رہا تھا۔ کیوں؟ میں کیوں بات مانوں تمہاری؟ کیا میں تم پر کوئی روک ٹوک کرتی ہوں؟ تم اپنی مرضی سے دوسری لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتے ہو، تو مجھ پر یہ پابندیاں کیوں؟ وہ اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چلائی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کس کے ساتھ وقت گزارا میں نے؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ سب جانتی ہوں میں، تمہارا میرے ساتھ یہ سلوک کیوں ہے۔ اب تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے، دل بہلانے کو کوئی اور سے مل گئی ہے۔ اب تمہیں میں کیوں اچھی لگوں گی؟ تم امیروں کا ہی یہی مسئلہ ہوتا ہے، بس دل بہلانے کو عورت کا وجود چاہیے، مگر میں ایسی لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، اور نہ ہی میں تمہاری ہوس پوری کرنے کا سامان۔ اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے جب سامنے کھڑے مرد کا ہاتھ اٹھا اور ایک سناٹے دار تھپڑ اس لڑکی کے گال کی زینت بنا، اور وہ حیرت اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتی رہ گئی، جب غصے میں اپنے بال ہاتھ کی مٹھیوں میں دبوچ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ سے ایسی بکواس کرنے کی؟ وہ سارے لحاظ بلائے طاق رکھتا چلایا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ بولی تو اس کی آواز کانپ گئی۔ وہ اب تک اس کے ہاتھ اٹھانے پر بے حد بے یقین تھی۔ تم نے اپنے الفاظ پر غور کیا؟ اگر آئندہ میرے کردار پر کوئی بات کی تو دوبارہ ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہیں آؤں گا۔ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے اب بھی سختی سے کہہ رہا تھا، مگر اس لڑکی کا دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ تم ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہو مجھ پر؟ وہ اچانک ہی ہوش میں آتی اس کا گریبان پکڑتے چیخے۔ تم ایسے نہیں تھے، یہ شخص تو کوئی اور ہی ہے۔ تم وہ انسان نہیں ہو سکتے جسے میں جانتی تھی۔ وہ تکلیف کی زیادتی سے اس کا گریبان چھوڑے پیچھے ہو گئی۔ وہ رو رہی تھی اور سامنے کھڑے مرد کا دل چھن سے ٹوٹا۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھا۔ میں بس غصے میں، وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر لڑکی نے ہاتھ اٹھا کر اشارے سے روک دیا۔ بس، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے وضاحت کرنے کی۔ آج تم نے غصے میں مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، کل تم اس سے زیادہ کر گزرو گے۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے لیتی جا رہی تھی۔ میری بات سنو مرجان، مگر وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہو رہی تھی۔ بس خبردار، آئندہ اگر تم زندگی میں کبھی میرے سامنے بھی آئے، جو ہمارے درمیان تعلق تھا آج سے سب ختم۔ آج تم میرے لیے مر گئے باران شاہ، اور میں تمہارے لیے مر گئی۔ آئندہ کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اس کے الفاظ پر وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ مرجان، اسے سک کر اس کی طرف بڑھا۔ مر گئی وہ مرجان عالم جو تمہاری کچھ لگتی تھی۔ آج سے ہمارا ہر تعلق ختم۔ جاؤ اپنی زندگی جیو باران شاہ، آئندہ یہ مرجان عالم تمہیں کبھی اپنی زندگی میں دکھائی نہیں دے گی۔ تم نے آج مجھے میری اوقات بتائی ہے اور مجھے میری حد متعین کی ہے۔ دعا کرنا آج کے بعد کبھی ہماری ملاقات نہ ہو، اور اگر ہوئی تو میں تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دوں گی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے سختی سے ایک ایک لفظ اس کے سینے پہ مارتی واپس پلٹی، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور وہ پیچھے شدید تکلیف سے اپنا ہاتھ دیکھتا رہ گیا، اور پھر اسی غصے سے اپنا ہاتھ اس نے پاس موجود درخت میں دے مارا، اور تب تک مارتا رہا جب تک اس کا ہاتھ زخمی نہ ہو گیا۔ وہ ہرگز نہیں جانتا تھا کہ ایک بدگمانی اس کی زندگی کھا جائے گی، اور آج کے بعد وہ مرجان سے کبھی نہیں مل سکے گا۔ وہ ایسی اس سے ناراض ہوئی تھی کہ پھر کبھی زندگی میں اس کے روبرو نہیں آئی، مگر سالوں بعد دونوں کی قسمت کیسے آمنے سامنے لائے گی، دونوں انجان تھے۔ اسلام آباد شہر پر ایک خوبصورت دن اترا تھا۔ وہ پرپل کلر کے سوٹ میں سر پر دوپٹہ لیے، ایک کاندھے پر بیگ لٹکائے، ایک فائل بازو میں پکڑے اس خوبصورت آفس میں داخل ہوئی، بہت امید سے کہ شاید اسے یہاں نوکری مل جائے۔ وہ اب ریسیپشن کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے یہاں سیکرٹری کی جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، انٹرویو کے لیے مجھے کال آئی تھی۔ اس نے ریسیپشنسٹ کو تفصیل بتائی۔ آپ کا نام میم؟ اس نے پروفیشنل مسکراہٹ کے سنگ پوچھا۔ مرجان عالم، اس کے لبوں نے سرگوشی کی۔ لڑکی نے کمپیوٹر پر انفارمیشن چیک کی۔ میم، آپ 3rd فلور پر میٹنگ روم میں چلی جائیں، وہیں آپ کا انٹرویو ہوگا۔ وہ شکریہ کہتی لفٹ کی جانب بڑھی۔ اب وہ لفٹ میں لگے شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا میک اپ سے پاک چہرہ، سفید دودھیا رنگت
اس کی گہری جھیل جیسی سبز آنکھیں اور ان میں ایک گہری اداسی۔ بال جوڑے میں کور تھے اور اس پر اس نے دوپٹہ لے رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نام کی بھی نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ سالوں سے مسکرانا ہی بھول گئی ہو۔ اب وہ تیسرے فلور پر پہنچ چکی تھی۔ اب وہ میٹنگ روم میں 2 لوگوں کے سامنے اپنے ڈاکیومنٹس کے ساتھ انٹرویو دے رہی تھی، اور وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ ان لوگوں پر اچھا تاثر دے رہی تھی۔ آپ کی کوالیفیکیشن اور سکلز تو بہت اچھی ہیں، لیکن ہم مزید آپ کو کانٹیکٹ کے ذریعے اپڈیٹ کر دیں گے۔ وہ شکریہ کہتی اس روم سے باہر نکل گئی اور اب اپنی فائل میں ڈاکیومنٹ سیٹ کرتی وہ نیچے دیکھتی چل رہی تھی جب اچانک سامنے سے آتے کسی وجود سے ٹکرا گئی، اور اس سے پہلے وہ زمین پر گرتی سامنے والا اسے کمر سے تھام چکا تھا۔ سارے کاغذ زمین پر بکھر گئے تھے۔ اس نے جیسے ہی چہرہ اوپر اٹھائے دیکھا تو مقابل کو دیکھتے اس کا سانس تھم گیا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، اس کے ماتھے پر بکھرے کالے بال نفاست سے سیٹ تھے، خوبصورت اور دلکش پرسنالٹی کے ساتھ اس کے بالکل سامنے موجود تھا۔ پورے 6 سال بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ فون کان سے لگائے باران شاہ کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ وہ بھی اسی حیرت سے مرجان کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی ہلکی بھوری آنکھوں میں گہری حیرت ابھری تھی۔ وہ کال پر کس سے بات کر رہا تھا وہ بھول گیا۔ وہ بے حد بے یقین تھا۔ وہی چہرہ تھا، مگر ان سالوں میں کچھ بدلا تھا، اور مرجان کے تو چہرے کا ہی خون خشک ہو چکا تھا۔ مگر فون کانوں میں پڑتی آواز سے باران ہوش میں آیا، نرمی سے سیدھا ہوا اور اسے چھوڑا۔ اب وہ موبائل بند کیے پاکٹ میں ڈال چکا تھا۔ مرجان بھی جیسے ہوش میں آ گئی۔ اب جھک کر وہ اپنے کاغذات سمیٹ رہی تھی، جبکہ باران بھی کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے سامنے زمین پر بیٹھا۔ مرجان، اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے۔ آنکھوں کے سامنے وہ دن گھوما جب اس نے آخری بار مرجان کو دیکھا تھا۔ دعا کرنا آج کے بعد کبھی ہماری ملاقات نہ ہو۔ وہ آواز آج بھی دل کے ٹکڑے کرنے کے لیے کافی تھی، اور زمین پر بیٹھی مرجان کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ باران اس آفس میں ہوگا۔ اگر اسے پتا ہوتا تو وہ کبھی یہاں نہ آتی۔ وہ زمین سے اٹھی تو باران بھی اٹھ گیا، اور اب محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مرجان، یہ تم ہو، اور یہ کیا حال کر لیا تم نے اپنا؟ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے بے حد تکلیف سے پوچھ رہا تھا، کیونکہ یہ اس کی مرجان نہیں ہو سکتے جس لڑکی کو وہ جانتا تھا۔ وہ تو زندگی کھل کر جینے والی لڑکی تھی۔ مرجان کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی، مگر کانوں میں سالوں پہلے کہے اپنے الفاظ گونجے۔ دعا کرنا آج کے بعد کبھی ہماری ملاقات نہ ہو، اور اگر ہوئی تو میں تمہیں پہچاننے سے انکار کر دوں گی۔ یہ الفاظ جیسے ہی کانوں میں گونجے اس نے خود پر قابو پایا۔ آئی ایم سوری، میں غلطی سے آپ سے ٹکرا گئی۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں معذرت کرتی فوراً لفٹ میں داخل ہو گئی، مگر پیچھے کھڑا باران ابھی تک ساکت نگاہوں سے اس جگہ کو دیکھتا رہ گیا جہاں وہ تھی۔ کیا وہ واقعی تھی؟ ہاں، وہ وہی تھی، اس کی مرجان، جس کے بنا وہ ایک دن بھی نہیں گزارتی تھی۔ آج وہ واقعی اسے پہچاننے سے انکار کر چکی تھی۔ وہ گہری سانس لیتے اب میٹنگ روم میں داخل ہوا۔ یہ لڑکی کون تھی جو ابھی گئی ہے؟ اس نے انٹرویوز لینے والے ورکر سے پوچھا۔ سر، انہوں نے سیکرٹری کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا تھا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا، مجھے تو کافی ٹیلنٹڈ لگی ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو ہائر کر لیتے ہیں۔ باران نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کا کانٹیکٹ نمبر مجھے بھیجو۔ سنجیدگی سے حکم سناتے وہ آفس سے باہر نکل گیا، اور دوسری طرف وہ آفس سے باہر نکلتی اب سڑک کے کنارے چل رہی تھی، مگر آنکھوں کے سامنے وہی چہرہ گھوم رہا تھا۔ پورے 6 سال بعد اسے دیکھا تھا۔ کتنا مشکل تھا اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جذبات قابو کرنا۔ وہ پاس ہی موجود پارک میں آ گئی اور اب وہاں بینچ پر بیٹھ گئی، اور کب سے رکے آنسو اب بے آواز سسکیوں کی صورت اس کے حلق سے باہر نکلنے کو مچلنے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دن گھوما جب اس کی اور باران کی بحث ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے گال پر گیا، جسے آج بھی اس کا لمس اسے اپنے گالوں پر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیوں اللہ؟ اس سے سامنا کیوں ہوا میرا؟ نہیں، وہ سب ماضی تھا، اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں اب واپس یہاں نہیں آؤں گی۔ وہ خود کو پرسکون کرتی گہری سانس لیتے بینچ سے اٹھی، اور اب اس کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ اسلام آباد شہر پر رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ بالکنی میں کھڑی مسلسل اس ایک منظر کو سوچے جا رہی تھی۔ جب اس کی اور باران کی نگاہیں ملے پورے 6 سال بعد،
اس نے باران کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہتے رہے تھے۔ وہ انسان اس کے لیے سب کچھ تھا۔ زندگی کے 20 سال اس نے اس شخص کے ساتھ گزارے تھے۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک ہر مقام پر وہ اس کا بہترین دوست رہا تھا، مگر پھر زندگی میں ایسا طوفان آیا جو ان دونوں کی کہانی کو ادھورا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ ابھی اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب پاس ہی پڑا اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ وہ چونک کر اپنے خیالوں سے باہر نکلی اور موبائل اٹھا کر کان سے لگایا تو سامنے سے اسے اطلاع دی گئی کہ آج وہ جس کمپنی میں انٹرویو دینے گئی تھی وہ اس انٹرویو میں پاس ہو چکی تھی اور وہ کل صبح سے نوکری پر آ سکتی ہے۔ باقی مزید ڈیٹیلز اسے آفس آ کر معلوم ہو جائیں گے۔ اس نے اوکے شکریہ کہہ کر کال کاٹ دی، مگر دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں نہ جائے کیونکہ اس نے وہاں باران کو دیکھا تھا۔ ہو سکتا تھا باران ہی اس آفس کا باس ہو اور اس کے انڈر کام کرنا۔ نہیں، وہ نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ اس کا ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو، مگر پھر اس کی نگاہ خالی گھر تک گئی۔ گھر کے خرچے، کرایہ، بجلی کا بل، وہ کہاں سے سب کچھ کرے گی اگر اس کے پاس نوکری ہی نہیں ہوگی؟ وہ بہت مجبور تھی، نہ جانے وہ کہاں کہاں انٹرویوز دے چکی تھی، مگر کہیں سے بھی کوئی بات نہیں بن رہی تھی، اور اگر یہاں اسے نوکری مل رہی تھی تو وہ صرف اس شخص کی وجہ سے نوکری چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اگر اس نے اس نوکری سے انکار کر دیا تو آگے کیسے گزارا کرے گی؟ اور پھر باران کو وہ اچھے سے جانتی تھی، اس کے ساتھ کام کرنے میں کمفرٹیبل بھی رہے گی۔ وہ کتنی ہی دیر آدھی رات تک ہر پہلو کے بارے میں سوچتی رہی اور بالآخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلی صبح آفس جائے گی۔ نوکری کرنا اس کی مجبوری تھی، اور ویسے بھی باران اور اس کی کہانی ماضی میں دفن ہو چکی تھی۔ اب اس کا اور باران کا رشتہ صرف باس اور امپلائی جیسا ہوگا۔ تھک ہار کر وہیں بیلکنی میں وہ کرسی پر آ کر بیٹھی، اور اب کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اس نے آنکھیں بند کی تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر باران شاہ کا چہرہ پوری آب و تاب کے ساتھ لہرایا تھا۔ مرجان اپنے باپ عالم صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا ایک ہی بھائی تھا جو مرجان سے 3 سال بڑا تھا۔ اس کی شروع ہی سے عادل کے ساتھ کبھی نہیں بنی تھی، کیونکہ عادل کچھ سخت مزاج کا تھا، لیکن وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی، اسی لیے اپنے بھائی کے رویے کو کبھی بھی اس نے دل پر نہیں لیا تھا۔ اس کے بابا کی اچھی کمپنی میں اچھی جاب تھی، وہ لوگ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، مگر پھر بھی اس کے باپ نے اسے شہر کے مہنگے اسکول میں پڑھایا تھا، اور وہیں پہلی بار اس کی باران سے ملاقات ہوئی تھی۔ باران اور اس کی عمر میں صرف سال بھر کا ہی فرق تھا۔ وہ دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے اور دونوں کے اسکول کے پہلے دن ہی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ تو بہت چھوٹی تھی، مگر اسے آج بھی اپنی اور باران کی دوستی کا ایک ایک لمحہ یاد تھا۔ باران اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ شہر کے ایک امیر بزنس مین تھے۔ وہ لوگ بہت امیر تھے اور مرجان کی فیملی کے مقابلے میں تو وہ لوگ بہت ہائی کلاس تھے۔ ان کے فیملی سٹیٹس میں بہت زیادہ فرق تھا، مگر مرجان اور باران کی دوستی بچپن ہی سے تھی اور دوستی بڑے ہونے تک ساتھ ساتھ گہری ہوتی گئی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ ہی اسکول پاس کیا۔ اس کے بعد وہ دونوں ہی کالج میں گئے تھے، اور باران اس کا اچھا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ کسی گارڈ کی طرح اس کی حفاظت بھی کرتا تھا۔ باران کی زندگی میں مرجان کے علاوہ کوئی بھی فیمیل فرینڈ نہیں تھی، اور نہ ہی مرجان کی زندگی میں باران کے علاوہ کوئی میل فرینڈ تھا۔ ان دونوں نے کبھی کسی تیسرے کو ان کے درمیان آنے ہی نہیں دیا، کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ پوزیسو تھے۔ ان کی دوستی بہت گہری تھی اور دونوں جھگڑتے بھی اتنا ہی زیادہ تھے۔ ان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ ان دونوں کے گھر والے بھی جانتے تھے کہ مرجان اور باران ایک دوسرے کے لیے کتنے خاص ہیں، اور باران کا دل چاہتا تھا کہ ان کے گھر آ جاتا تھا۔ باران کے والد عالم صاحب کو کبھی بھی باران کا اپنے گھر آنا برا نہیں لگا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ باران اچھا لڑکا ہے۔ اگر انہیں باران میں کوئی برائی نظر آتی تو وہ کبھی بھی اسے اپنے گھر میں داخل ہی نہ ہونے دیتے، جبکہ مرجان بھی ضرورت کے تحت باران کے گھر ان سے ملنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ مگر وہ یہ جانتی تھی کہ جیسے جیسے وہ دونوں بڑے ہو رہے ہیں ویسے ویسے باران کی ماں مسز شاہ کو ان دونوں کی دوستی زیادہ پسند نہیں۔ ان کا بس چلتا تو وہ مرجان کو باران کی زندگی سے باہر نکال پھینکتی، مگر باران کو مرجان عزیز تھے، اسی لیے وہ چاہ کر بھی باران کو مرجان سے دور نہیں کر پاتی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنی نفرت مرجان سے چھپا نہیں پاتی تھی، اور مرجان یہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اور باران شاید اگلی زندگی میں کسی صورت دوست نہ رہ سکیں، اور وہی ہوا تھا۔ ان کی دوستی پر ایسا گرہن لگا کہ کہانی ادھوری رہ گئی تھی۔ اسے یہاں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی،
اب تو رات اپنے آخری پہروں میں ڈھل چکی تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی، اب آنکھوں میں بھی درد ہونے لگا تھا، اسی لیے وہ کرسی سے اٹھی اور اب وہ اندر کمرے میں جا رہی تھی تاکہ چند گھنٹے ریسٹ کر سکے، کیونکہ اسے صبح آفس جانا تھا اور ابھی اسے باران کا سامنا کرنا تھا۔ اس کے سامنے اجنبی بن کر رہنا تھا، بہت تکلیف دہ تھا، لیکن ابھی اسے بہت ہمت کرنی تھی۔ اسلام آباد شہر پر اگلی صبح ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی بی ایس گروپ آف کمپنیز میں بھی تمام امپلائیز اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ اس وقت مینیجر کے ساتھ کمپنی کے 5th فلور پر داخل ہوئی اور اب اسے کام کے بارے میں بتا رہے تھے۔ آپ کو ہمارے سر کی پرسنل سیکرٹری کے فرائض انجام دینے ہیں۔ آپ کی مکمل سیکیورٹی کی حفاظت کمپنی کی ہے اور آپ کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی کمپنی ہی دے گی۔ ویسے تو سر زیادہ وقت آفس میں ہوتے ہیں اور ان کی میٹنگ بھی آفس میں ہی ہوتی ہے، مگر کبھی کبھار وہ کہیں ڈنر پر ڈیفرنٹ بزنس پارٹیز کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اور اس صورت میں آپ کو ان کے ساتھ جانا ہوگا۔ باقی مزید ڈیٹیلز آپ کو سر بتا دیں گے۔ ساری بات بتانے کے بعد مسٹر کمال اسے کام سمجھانے لگے۔ وہ خاموشی اور مکمل فوکس سے ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ آپ کی ڈیسک ہے، یہاں بیٹھ کر آپ کام کریں گے۔ انہوں نے اسے راہداری میں موجود کونے میں پڑی خوبصورت ڈیسک کے سامنے لاتے ہوئے بتایا۔ اس کے سامنے ہی بہت خوبصورت اور شاہانہ آفس تھا، جس کے سامنے والی دیوار شیشے کی تھی اور باقی دیواریں کور تھیں، اور اس دیوار سے آفس کا سارا حلیہ اندر باہر نظر آتا تھا۔ وہ سر کا آفس ہے، مرجان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ابھی وہ لوگ باتیں کر رہے تھے جب راہداری میں ایک آہٹ سی ہوئی، پھر لفٹ کے دروازے کھلے اور 28 سالہ باران شاہ نے آفس کے اس فلور پر قدم رکھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا تو کمال صاحب اور مرجان دونوں کی نگاہ ایک ساتھ اس کی طرف اٹھی، اور اسے دیکھتے ہی مرجان کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا رک گیا تھا۔ بلا شبہ وہ ان سالوں میں مزید خوبصورت، ہینڈسم اور وجیح ہو چکا تھا۔ خوبصورت تو پہلے بھی تھا، مگر اب اس کی پرسنالٹی میں ایک کشش تھی جو کسی کو بھی اس کی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ ان کے سامنے آیا۔ سر، یہ آپ کی نئی سیکرٹری مس مرجان۔ کمال صاحب نے باران کا تعارف کروایا تو باران نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے کمال صاحب، آپ جائیں اپنا کام کریں اور آپ میرے آفس میں آئیں مس مرجان۔ اسے براہ راست مرجان کو دیکھتے ہوئے حکم دیا اور خاموشی سے اپنے آفس میں چلا گیا۔ پیچھے مرجان کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ کیا وہ اس سے ماضی کے بارے میں سوال کرے گا؟ لیکن پھر وہ جلدی سے سارے خیال جھٹک کر اس کے آفس کی جانب بڑھی، کیونکہ اب یہاں پر اسے کام کرنا تھا۔ اس کا اور باران کا ماضی میں کوئی تعلق نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو وہ اس تعلق کو دفنا چکی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے آفس کے دروازے پر دستک دی۔ باران جو ونڈو کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا چونک کر پیچھے پلٹا۔ آئیں، اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ اندر آئی تو وہ گھوم کر ٹیبل کے اس پار اپنی شاہانہ کرسی پر جا کر بیٹھا۔ بیٹھیں، اس نے مرجان کو بھی سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ دیا تو مرجان جھجکتی ہوئی کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اب ان دونوں کے درمیان ٹیبل موجود تھا، دونوں بہت پاس تھے، فاصلہ کم تھا، مگر جسمانی طور پر یہ فاصلہ کم تھا، روحانی طور پر وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت دور ہو چکے تھے۔ باران نے تکلیف سے اسے دیکھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی پر وہ جان چھڑکتا تھا وہ اس کی پوری زندگی تھی، آج اس کے سامنے بیٹھی ہوگی تو صرف ایک امپلائی کی حیثیت سے۔ مرجان اتنی سنگ دل ہو سکتی تھی مگر وہ نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے اس کا یہ پروفیشنل کور چند لمحوں میں ہی چٹک پڑا۔ اس نے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے اور اب نرمی سے مرجان کو دیکھا۔ کیسی ہو؟ وہی انداز تھا، وہی لہجہ تھا جس لہجے میں وہ ہمیشہ سے مرجان سے بات کرتا تھا، اور مرجان نے چونک کر چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ اسے ایسا لگا جیسے دل باہر آ جائے گا۔ وہ براہ راست باران کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لب پھڑپڑائے۔ ٹھیک ہوں۔ باران کی آنکھوں میں واضح تکلیف ابھری تھی جو وہ دیکھ سکتی تھی۔ مجھے تمہارے پیرنٹس کی ڈیتھ کا بہت افسوس ہوا، تمہارا نقصان بہت بڑا ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں تم سے تعزیت نہیں کر سکا۔ مرجان ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ کچھ بھی کہہ نہ سکی، وہ خاموش رہی۔ تو باران نے دوبارہ بات کا آغاز کیا۔ سب ٹھیک ہے، تمہیں جاب کا فیصلہ کیوں کرنا پڑا؟ تمہارا ہسبینڈ، وہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے؟ یہ سوال پوچھتے وہی جانتا تھا کہ اس کا دل کتنے ٹکڑوں میں ٹوٹا تھا، اور لفظ ہسبینڈ پر مرجان کی آنکھوں کے سامنے
چھناکے سے پرانے منظر ابھرے اور ایک دم سے جیسے وہ باران اور اس کی دوستی کے سحر سے باہر نکلی. سوری سر، لیکن میں ہر ایرے غیرے کے ساتھ اپنی پرسنل لائف ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتی. اس نے بہت آرام سے جواب دیا، مگر اس کا ایرا غیرہ کہنا باران کے دل میں چاقو کی طرح پیوست ہوا تھا. اس کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا. ہاں، وہ تو بھول ہی گیا. اب وہ مرجان کا بیسٹ فرینڈ نہیں رہا، وہ ایرا غیرہ بن گیا تھا. تب میں سمجھا تم مجھ سے اب تک ناراض ہو، صرف اس وجہ سے کہ میں نے تمہیں غصے میں تھپڑ مار دیا تھا. تم نے ایک تھپڑ کو ہماری دوستی کے درمیان لا کھڑا کیا ہے مرجان. اسے تکلیف ہو رہی تھی اور مرجان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس کی جان نکالنے کی بات کر رہا ہو. وہ ایک دم کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی. سر، اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو میں جاؤں؟ اس کی اتنی بے حسی دیکھ کر باران کا دل چاہا وہ ایک بار پھر رکھ کر اس کے ایک تھپڑ دے مارے، مگر وہ برداشت کر گیا. وہ بس اسے جانے کا اشارہ کر سکا. مرجان الٹے قدموں جلدی سے اس کے آفس سے نکل کر باہر آئی اور اپنے ڈھال سی ڈیسک پر بیٹھی. اس نے آنکھیں بند کی تو آنکھوں سے بہت سارے آنسو ٹوٹ کر اس کی گالوں پر پھسلے تھے، جبکہ اپنے آفس میں بیٹھا باران ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر وہ کرسی کا رخ موڑ چکی تھی کہ اب اس کی پشت باران کی طرف تھی. وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ مرجان کو ایسا کیا ہوا جو وہ اس سے اتنی بدگمان ہو چکی ہے. اور باہر بیٹھی مرجان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوما جب اسے معلوم ہوا تھا کہ باران اس کی زندگی سے بہت دور جا چکا ہے. یہ ان دونوں کے جھگڑے سے اگلے دن کی بات تھی. رات کو غصے میں باران نے اسے تھپڑ مارا تھا اور وہ غصے میں مرجان اس سے سارے رشتے ناتے توڑ آئی تھی. مگر اگلے روز ایسا کچھ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ سارا غصہ، گلے شکوے سب کچھ بھول کر باران سے ملنے کے لیے اس کے گھر گئی تھی. مگر اس کی ملاقات باران کی ماں سے ہوئی تھی. تم یہاں کیوں آئی ہو؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا. وہ آنٹی، مجھے باران سے کچھ ضروری بات کرنی تھی. اس سے پہلے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھتی اور باران کے کمرے میں جانے کا سوچتی، مسز شاہ نے اس کا بازو پکڑ لیا. کہاں جا رہی وہ لڑکی؟ باران یہاں نہیں ہے، وہ لندن جا چکا ہے. الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو کسی نے مرجان کے کانوں میں اتارا تھا. کیا؟ لندن؟ لیکن کل رات تو میری اس سے ملاقات ہوئی تھی. اس نے مجھے لندن جانے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. مرجان نے بے حد بے یقینی سے پوچھا. اس کی بات پر باران کی ماں ہنس پڑی. تم اس کی زندگی میں اتنی خاص نہیں ہو جو وہ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں تمہیں بتائے یا پھر تم سے ڈسکشن کرنا پسند کرے. اور اب وہ اپنے بابا کے ساتھ وہیں لندن میں رہے گا. اب وہ واپس یہاں نہیں آئے گا. اس نے اپنے بابا کا بزنس سنبھال لیا ہے. اب تم یہاں سے جا سکتی ہو. میرا بیٹا اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے اور خدا کے واسطے اب اس کا پیچھا چھوڑ دو. خدا را آپ اسے پریشان مت کرنا اور نہ ہی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنا. تمہارا سایہ بھی اپنے بیٹے پر میں برداشت نہیں کر سکتی. اور مرجان حیرانگی سے اس عورت کو دیکھتی رہ گئی. اسے زیادہ تکلیف تو اس بات پر ہوئی تھی کہ باران ہمیشہ کے لیے لندن چلا گیا. اسے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا. ٹھیک ہے، اگر رات ان کی لڑائی ہو گئی تھی تو کیا وہ اتنے سالوں سے دوست تھے؟ اور اس دن پہلی بار مرجان کا دل چاہا کہ باران اس کے سامنے آئے اور وہ اس کی جان لے لے. پہلی بار باران نے مرجان کا دل ٹکڑوں میں توڑا تھا اور اس وقت اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ اب کبھی زندگی میں وہ باران سے بات نہیں کرے گی. اس نے آنکھیں کھولیں اور اپنے آنسو صاف کیے اور اب ٹیبل پر پڑا لیپ ٹاپ کھولے وہ کام میں مصروف ہو گئی. اسے باران کو اسسٹ کرنا تھا اور ابھی اس کے سر پر بہت سارے کام تھے. ماضی کے غم یاد کرنے کا وقت نہیں تھا، جبکہ اپنے آفس میں بیٹھا باران ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا جب اب کاموں میں مصروف ہو چکی تھی، مگر وہ بالکل سامنے بیٹھی ہو اور اس کے ہوتے کوئی کام کر سکے یہ ناممکن تھا. اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اب وہ ونڈو سے باہر آسمان کی طرف دیکھتے ماضی میں کھو گیا. اس کی اور مرجان کی بحث ہوئی تھی. اس کے چند دن بعد تک اس نے مرجان سے کوئی بات نہیں کی. شاید وہ اسے وقت دے رہا تھا تاکہ مرجان کا غصہ ٹھنڈا ہو اور اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر جائے. اور کافی دنوں بعد جب اسے یقین ہو گیا تھا کہ ہمیشہ کی طرح مرجان کا غصہ تو اب ٹھنڈا ہو چکا ہوگا، مرجان کے لیے پھول اور چاکلیٹس لے کر اس کے گھر گیا. دروازہ اس کے والد نے کھولا تھا. عالم صاحب نے حیرانگی سے باران کو دیکھا. ارے بیٹا، تم تو لندن چلے گئے تھے نا؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہے تھے اور اب اسے اندر آنے کی دعوت دی. باران مسکرا کر اندر داخل ہوا. انکل، وہ کچھ ایمرجنسی ہو گئی تھی. بابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی.
آپ کو تو پتہ ہے نا کہ ان کا سارا بزنس لندن میں ہے، اسی لیے بس چند دنوں کے لیے مجھے جانا پڑا۔ میں نے تو بابا سے کہا ہے کہ اپنا سارا بزنس پاکستان میں سیٹل کر لیں۔ دیکھیں آپ کب اس پر عمل کرتے ہیں؟ مرجان کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ اس نے حیرانگی سے لاؤنج میں آس پاس دیکھا۔ جب بھی وہ گھر آتا تو مرجان دروازے میں ہی اس کی آواز سن کر فوراً باہر آ جاتی تھی، مگر آج وہ نہیں آئی۔ عالم صاحب نے کچھ حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ مرجان کی تو شادی ہو چکی ہے۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو کسی نے باران کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ کیا؟ وہ شدید حیران تھا۔ ہاں، اصل میں اس کے سسر کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے ہمیں ایمرجنسی میں جلدی شادی کرنی پڑی۔ میں تو چاہتا تھا تم بھی شادی میں آؤ، مگر مرجان نے بتایا تم لندن چلے گئے ہو، اس لیے تمہیں انوائٹ نہیں کر سکے۔ عالم صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ باران شاہ کو اپنے قدموں تلے زمین سرکتی اور سر سے آسمان کھنچتا ہوا محسوس ہوا۔ عالم صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ وہ شدید حیرانی سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ ایک دم سے اس کے ہاتھوں سے پھول چھوٹتے زمین پر گرے۔ کیا شادی؟ بے حد بے یقینی سے اس نے یہ الفاظ دہرائے۔ ہاں، تم مرجان سے ملنے آئے ہو؟ اگر تم کہو تو میں تمہیں اس کے سسرال کا پتہ دے دوں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے جب ایک دم سے باران کرسی سے اٹھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں دوبارہ آؤں گا، پھر بات کروں گا اس بارے میں۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دم گھٹنے لگا ہو۔ وہ مزید 1 منٹ بھی وہاں نہیں بیٹھ سکتا تھا، اور جن قدموں سے آیا تھا انہی تیز قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عالم صاحب شدید پریشان ہوئے، مگر وہ نہیں رکا۔ یہ سب یاد آتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے احساس نہیں ہوا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ چند دنوں کے لیے لندن جائے گا اور پیچھے سے مرجان کسی اور کی ہو جائے گی۔ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا، اور جتنی وہ مرجان سے محبت کرتا تھا اسے کسی اور کے ساتھ بانٹنا برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور یہ سوچ ہی سہانے روح تھی کہ وہ مکمل کسی اور کی ہو چکی تھی۔ وہ ایسا ٹوٹا تھا کہ پھر کبھی جوڑ نہ سکا۔ اس کے والدین نے اسے اتنا ڈسٹرب دیکھتے پھر اسے ہمیشہ کے لیے لندن بھیج دیا، مگر چند ہفتے پہلے ہی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ واپس پاکستان جائے گا اور اپنا بزنس وہاں سیٹ کرے گا، کیونکہ اب باران کے والد بیمار رہنے لگے تھے۔ اسی لیے وہ انہیں اکیلا دیار غیر میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اس کا اپنا ملک پاکستان تھا تو وہ اپنے ملک واپس جانا چاہتا تھا۔ جو بات اپنے گھر میں تھی وہ کہیں اور نہیں تھی، اور پاکستان آنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ عالم صاحب اور ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ سالوں بعد بہت ہمت کی تھی اس نے ایک بار پھر عالم صاحب سے ملنے کی۔ شاید ان سے مل کر وہ مرجان کا ایڈریس لے کر ایک آخری بار اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جس انسان کے ساتھ وہ ہے اسے خوش بھی رکھ رہا ہے یا پھر نہیں۔ مگر جب وہ وہاں پہنچا تو اسے گھر بند ملا۔ آس پڑوس سے معلوم ہوا کہ ان کی موت ہو چکی ہے اور عادل یہ گھر بیچ کر کہیں اور شفٹ ہو چکا ہے۔ اسی لیے اس کی مرجان سے ملنے کی ساری امیدیں دم توڑ گئی تھیں، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسے اپنے ہی آفس میں اس کا مرجان سے سامنا ہو جائے گا، اور قسمت کیسی تھی کہ وہ اب اس کی ہی سیکرٹری تھی۔ اس نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کی، خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے آس پاس تھی، اب اسے امید تھی کہ وہ جان لے گا کہ مرجان کو کیا ہوا تھا، آخر کیوں اس سے اتنی بدظن ہو گئی تھی، کیوں اس نے کسی اور سے شادی کر لی اور اسے بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ اسے کال تو کر سکتی تھی، وہ ملک سے باہر گیا تھا، اس دنیا میں تو تھا، وہ مر تو نہیں گیا تھا جو اس نے ہر رابطہ ہی توڑ دیا۔ یہ رات کا وقت تھا، وہ اس وقت آفس سے باہر نکل رہا تھا۔ آج مرجان کا باران کے آفس میں کام کرتے چوتھا دن تھا۔ وہ اب اس کے ساتھ بالکل ایسے بیہیو کرتی تھی جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہوں۔ اسی لیے باران نے بھی اسے مزید کریدنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ پارکنگ سے اپنی گاڑی نکال کر جیسے ہی گیٹ تک آیا اس نے دیکھا کہ مرجان بلڈنگ کے گیٹ کے باہر سڑک کے پاس فٹ پاتھ پر ایک چھوٹی 4 سالہ بچی کے سامنے جھک کر مسکرا کر اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ باران وہیں تھم سا گیا۔ اب وہ ونڈو نیچے کیے حیرانی سے مرجان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بچی بہت خوبصورت تھی، اس کی آنکھیں بالکل مرجان جیسی تھی، اس کے سامنے جھکی ہوئی تھی، اور مرجان اب اس کے ماتھے اور اس کے گال پر لب رکھ رہی تھی۔ پھر مرجان نے اپنا ہینڈ بیگ کھولا، اس میں سے چاکلیٹس نکال کر وہ بچی کو دے رہی تھی، اور بچی کھلکھلا کر ہنستی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی، اور یہ منظر دیکھتا باران شاہ وہیں کہیں ساکت رہ گیا۔ وہ کون تھی؟
ہاں شاید وہ مرجان کی بیٹی ہوگی، بالکل اس کی کاپی تھی۔ اس کی شادی ہو گئی تھی نا، اس کا شوہر تھا، اس کی اولاد بھی ہوگی۔ یہ سوچتے ہی کہیں اندر کسی نے باران کے دل پر چھریاں سی چلا دی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ ساری دنیا نیست و نابود کر دیتا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ ماضی میں پلٹ جاتا اور مرجان کو کسی اور کا ہونے سے پہلے ہی اپنا بنا لیتا۔ وہ اس سے شدید محبت کرتا تھا، وہ اس کی پہلی محبت تھی۔ ہاں، اس نے کبھی مرجان کے سامنے کھل کر اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ تب وہ محض 21-22 سال کا تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تھے۔ وہ چاہتا تھا وہ مرجان سے شادی کرے، کیونکہ اسے مرجان اتنی عزیز تھی کہ وہ اسے کسی اور کے ساتھ بانٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور آج وہ کتنا بے بس تھا کہ اس کی مرجان پوری کی پوری کسی اور کی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مرجان نے ایک بار پھر آس پاس نہیں دیکھا، وہ مکمل اس بچی سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اس سے زیادہ برداشت باران میں نہیں تھی۔ اس نے تیزی سے گاڑی گھمائی اور اب گاڑی سڑک پر بھگاتا وہاں سے نکل آیا۔ مرجان اب اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی تھی۔ یہ سوچ ہی جان لیوا تھی کہ کسی اور نے نہ جانے کتنی بار اس کی مرجان کو چھوا ہوگا، کسی اور نے اس کے وجود پر دسترس حاصل کی ہوگی، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جبکہ باران کے جانے کے بعد پیچھے مرجان اب زمین سے اٹھ رہی تھی۔ آپ دوبارہ مجھ سے کب ملنے آئیں گی پھپھو؟ سمل نے افسردگی سے پوچھا۔ جلدی آؤں گی پھپھو کی جان، ملنے بھی۔ ابھی آپ جاؤ، اگر ماما بابا نے آپ کو دیکھ لیا تو پھر پریشان ہو جائیں گے۔ اس نے آفس کی بلڈنگ کے ساتھ بنے ریسٹورانٹ میں جانے کا اشارہ دیا، جہاں اس کا بھائی عادل اور اس کی بیوی ڈنر کے لیے آئے تھے۔ مگر زمل آفس سے نکلتی ہی مرجان کو دیکھتے اس سے ملنے کے لیے اس کے پاس آ گئی تھی۔ آفس کی بلڈنگ اور ریسٹورانٹ بالکل ساتھ ساتھ تھے۔ زمل اسے بائے کرتی واپس ریسٹورانٹ کے اندر بھاگ گئی۔ اس سے پہلے عادل یا اس کی بھابھی اسے دیکھتے وہ فوراً وہاں سے پلٹ گئی، اور اب وہ کمپنی کی گاڑی میں بیٹھی گھر جا رہی تھی۔ اس نے کوشش کی تھی کہ وہ خود گھر جائے، لیکن کمال صاحب نے سختی سے منع کیا تھا کہ اس کی سیکیورٹی کمپنی کی ذمہ داری ہے، اسی لیے وہ کمپنی کی گاڑی میں ہی جائے گی۔ دوسری طرف 10 منٹ بعد باران شاہ ہاؤس میں داخل ہو چکا تھا، اپنی گاڑی پورچ میں پارک کیے۔ وہ لاؤنج میں آیا تو مسز شاہ رائمہ کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ رائمہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی۔ وہ ان کے قریب آیا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اس نے اپنا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری شادی کی بات کر رہے ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اب تم اس قابل ہو چکے ہو کہ تمہاری شادی کر دی جائے باران۔ اپنی ماں کی بات پر باران کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر مرجان اور وہ ننھی سی بچی گھومی۔ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ میں شادی نہیں کروں گا، تو مطلب نہیں کروں گا۔ وہ اٹھا اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھتا۔ مسز شاہ نے اسے روکا۔ کیا مطلب شادی نہیں کرو گے تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، ہر ماں کی طرح میری بھی چاہت ہے کہ تمہاری شادی ہو جائے، ایسے ہی کمارے مرو گے؟ میں چاہتی ہوں تمہاری بھی اولاد ہو۔ وہ شدید پریشانی سے کہہ رہی تھی، میں جس سے محبت کرتا تھا وہ اب میری نہیں رہی، اور میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ بات آپ کو 1000 بار کہہ چکا ہوں ماما، اور یہ بات تو آپ بھول ہی جائیں کہ میں رائمہ سے شادی کروں گا۔ محبت انسان کو صرف ایک بار ہوتی ہے، اور مجھے مرجان سے محبت تھی، اسی سے ہے اور اسی سے رہے گی۔ میں اکیلا رہنا تو گوارا کروں گا، مگر مرجان کے سوا کسی اور کو سوچنا بھی میری اپنی محبت کی توہین ہے۔ اسی لیے خدا کے واسطے مجھے شادی کے لیے فورس کرنا بند کر دیں۔ وہ سختی سے کہتا سیڑھیاں چڑھتا اوپر جا چکا تھا، جبکہ پیچھے مسز شاہ کی آنکھوں میں بے حد بے یقینی ابھری۔ یہ لڑکا پاگل ہو گیا ہے، اب تک اس لڑکی کا روگ لگائے بیٹھا ہے۔ جبکہ رائمہ کی آنکھوں میں شدید تکلیف اور غصہ اترا تھا، مگر وہ خاموش ہی رہی، اور اوپر کمرے میں داخل ہوتا باران تکلیف سے آنکھیں میچ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ اس کے اندر آتش فشاں کسی بھی لمحے پھٹنے کو تیار ہے۔ وہ بہت بے بس تھا اور اپنی اسی بے بسی کا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ڈیسک پر بیٹھی ضروری کام کر رہی تھی اور باران کے کل کا شیڈول تیار کر رہی تھی، جب باران اپنے آفس سے باہر نکلا اور سیدھا مرجان کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ آج 8 بجے ہماری ریسٹورانٹ کے فارنرز کے ساتھ میٹنگ ہے، آپ بھی میرے ساتھ جا رہی ہیں مس مرجان، ریڈی رہیے گا۔ اس سے پہلے وہ لفٹ کی جانب بڑھتا، مرجان تیزی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ لیکن سر،
بہت زیادہ رات نہیں ہو جائے گی؟ اس نے کچھ فکر مندی سے پوچھا۔ آپ فکر مت کریں، میں آپ کو خود آپ کے گھر ڈراپ کر دوں گا، لیکن آپ میرے ساتھ جا رہی ہیں، اینڈ دیٹس فائنل۔ اس بار اس کے لہجے میں حکم تھا۔ حکم سناتا ہوا وہ لفٹ میں غائب ہو گیا۔ پیچھے مرجان بے بسی سے نفی میں سر ہلاتے دوبارہ کرسی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی۔ اس کا باس تھا، اس کا حکم ماننا مرجان کی مجبوری تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں باران کی گاڑی میں بیٹھے تھے اور گاڑی اب آفس سے نکل کر ریسٹورنٹ کی طرف جا رہی تھی۔ باران نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، اپنے ہاتھ میں ٹیبلٹ پکڑے، اس میں کچھ لکھتی ہوئی، مصروف سی۔ اس نے آج میرون فراک پہن رکھی تھی اور اس رنگ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوپٹہ سر پر لے رکھا تھا اور کاندھوں کے گرد ویلویٹ کی پرپل شال لے رکھی تھی۔ اور کیسے ہیں تمہارے گھر میں سب؟ اچانک باران نے اس خاموشی کو توڑا تو مرجان نے چونک کر اسے دیکھا۔ باران کے اس سوال پر مرجان کی آنکھوں کے سامنے وہ خالی فلیٹ گھوما جس میں وہ اکیلی رہتی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ جواب دینے کے بجائے اس نے ونڈو کی طرف چہرہ موڑ لیا اور باران شدید حیران ہوا تھا۔ کیا وہ اتنا برا تھا کہ اب وہ اس کے سوال کا جواب بھی نہیں دے گی؟ مگر پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اب وہ مرجان سے بات ہی نہیں کرے گا۔ یہ لڑکی اس کا صبر آزمانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر چاہتی کیا تھی؟ خود ہی دوستی توڑی تھی اور خود ہی اس سے رشتہ توڑ لیا تھا، شادی بھی کر لی، اور اب جب وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ اس سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اس نے ریسٹورنٹ جانے کے لیے ایک شارٹ کٹ راستے کی طرف گاڑی موڑی، مگر اچانک سڑک کے وسط میں آ کر ان کی گاڑی رک گئی، کیونکہ سامنے ہی بورڈ لگے ہوئے تھے۔ شاید روڈ کا کوئی کام ہو رہا تھا، اسی لیے انہوں نے سامنے اسٹاپ بورڈ لگا دیکھا۔ اس سے پہلے باران گاڑی واپس موڑتا، اچانک ونڈو کو چیرتی ہوئی ایک گولی آئی اور دوسری ونڈو سے باہر نکل گئی۔ ایک چیخ مرجان کے لبوں سے نکلی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ باران کچھ بھی سمجھ نہ پایا۔ اس نے حیرانی سے آس پاس دیکھا کہ گولی کہاں سے چلی۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ کے دونوں سائیڈ مرر ٹوٹ چکے تھے، کچھ کانچ کے ٹکڑے اس کے اوپر گرے اور کچھ نیچے سڑک پر گرے تھے۔ ریلیکس مرجان، مرجان کی چیخ پر باران مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ حیرانی سے آس پاس دیکھ رہا تھا۔ یہ گولی کہاں سے چلی؟ مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چوکنے ہوتے اس نے اپنی گن ڈیش بورڈ سے باہر نکالی اور آہستگی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ آس پاس دیکھا، گھوم کر دوسری سائیڈ پر آیا اور مرجان کا ہاتھ پکڑا، اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرتا، ایک اور گولی آئی اور دوبارہ گاڑی میں آ کر لگی۔ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز سے مرجان کی چیخ اس کے حلق میں ہی کہیں دب گئی۔ اس نے مضبوطی سے باران کا بازو پکڑ لیا۔ باران کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حملہ کہاں سے ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ وہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جب اچانک اسے سڑک کے ساتھ موجود درخت کی اوٹ سے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ تھوڑا آگے ہوا تاکہ دیکھ سکے درخت کی اوٹ میں کون تھا۔ ابھی اس نے اپنی گن سیدھی ہی کی تھی کہ وہ گولی چلا سکے اور مرجان کو اپنے پیچھے کرنے کی کوشش کی، جب اچانک مرجان کی نگاہ باران کے سینے کی طرف اٹھی۔ اس کے سینے پر ایک سرخ روشنی پڑ رہی تھی، ایک سرخ نقطہ۔ اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑکا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ باران کسی کے نشانے پر ہے۔ اس سے پہلے گولی چلتی اس نے اچانک ہی باران کو دھکا دیا اور خود سامنے ہو گئی، اور گولی اس کے کاندھے میں جا کر پیوست ہوئی، جبکہ دھکا دینے سے باران کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے حیرت سے خود کو سنبھالتے ہوئے پلٹ کر مرجان کی طرف دیکھا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ مرجان کو گولی لگ چکی تھی۔ مرجان، مرجان! اس سے پہلے وہ لہرا کر اس کی باہوں میں گرتی، اسے سنبھال چکا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے پاگل لڑکی؟ اس کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی اکٹھی ہوئی۔ مرجان کی آنکھوں کے سامنے زمین اور آسمان گھوم رہے تھے۔ کیا ہو رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی چند لمحوں میں ہی وہ بے ہوش ہو سکتی ہے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے باران کو خود پر جھکتے ہوئے پایا۔ میں تمہیں کیسے مرتے ہوئے دیکھ سکتی تھی باران؟ تمہیں کچھ ہو جائے یہ سوچ ہی میری سانسیں چھین سکتی ہے۔ تمہاری خاطر میں 100 بار بھی خود کو موت کے منہ میں دھکیل سکتی ہوں۔ نیم بند ہوتی آنکھوں سے سرگوشی کرتے وہ لہرا کر گری، مگر باران اسے سنبھال چکا تھا۔
وہ اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی اور مرجان کو گولی لگنے کے بعد حملہ آور بھی شاید گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے تھے، کیونکہ ان کا ٹارگٹ باران شاہ تھا، مرجان نہیں۔ باران کو کچھ سمجھ نہیں آئی وہ کیا کرے۔ اس نے جلدی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا، مرجان کو وہاں لٹایا اور خود گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر آیا اور شیشوں کو اپنے پاؤں تلے کچلتے ہوئے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرتا گاڑی کا رخ ہاسپٹل کی طرف موڑ گیا۔ مرجان کو گولی لگی تھی، صرف اس کی وجہ سے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ مر جائے گا۔ نہیں، وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا، اسے ہاسپٹل لے کر جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہسپتال کا کوریڈور برف کی طرح سرد تھا اور بے بسی سے ادھر سے ادھر وہ چکر کاٹ رہا تھا، اور اندر وہ آپریشن تھیٹر میں تھی کہ اتنے ہی گھنٹوں بعد دروازے کھلے اور ڈاکٹر باہر نکلی۔ وہ تیزی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ مرجان ٹھیک تو ہے ڈاکٹر؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، جیسے ابھی ڈاکٹر نے مثبت جواب نہ دیا تو ابھی وہ زمیں بوس ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا۔ فکر مت کریں، گولی نکال دی گئی ہے، آپ وقت پر انہیں ہاسپٹل لے آئے، اسی لیے وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کا کافی خون بہہ چکا ہے، آپ خون کا انتظام کریں، ان کی حالت سٹیبل ہونے میں ابھی چند گھنٹے لگیں گے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے وہ تیزی سے ان کے قریب ہوا۔ میرا اور مرجان کا خون میچ کرتا ہے، آپ میرا خون لے لیں، بس اسے ٹھیک کر دیں۔ وضعیت کی آخری حد پر تھا۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، آپ میرے ساتھ آئیں۔ اور کچھ دیر بعد مرجان کو اپنے خون دے چکا تھا۔ 2 گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی حالت پہلے سے بہتر ہے، مگر اسے چند گھنٹوں بعد ہو جائے گا۔ اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ رات سے اگلی صبح ہو چکی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو وہ دوائیوں کے زیر اثر بے ہوش تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، دوسرے ہاتھ میں پلس میٹر اٹیچ تھا۔ اس کے پاس آئے اور اسٹول پر بیٹھ گیا۔ بے بسی سے مرجان کو دیکھا جو صرف اس کی جان بچانے کے لیے آج ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑی تھی۔ اس نے دھیرے سے مرجان کا ہاتھ پکڑا۔ خدا کے واسطے ایسا مت کرو مرجان، میری زندگی میں اب سوائے تمہارے کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ پہلے تم تھی تو سب کچھ تھا، پھر تم چلی گئی، اب تو صرف تمہیں دیکھ سکتا ہوں۔ تمہارا دیدار ہی مجھ جیسے عاشق کی محبت کی بھوک مٹاتا ہے۔ خدا کے واسطے اب مجھے چھوڑ کر مت جانا، تمہاری جدائی کا غم برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے مرجان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے ہاتھ پر سر ٹکائے آنکھیں بند کیے اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف بے ہوشی میں بھی مرجان اپنے ہاتھ پر اس کا لمس محسوس کر سکتی تھی۔ وہ آنکھیں کھولنا چاہتی تھی، باران کو دیکھنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے سالوں پرانے مناظر ابھرے۔ وہ مناظر جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا، اور بیڈ پر بے ہوش پڑی مرجان کہیں اپنے ماضی میں ہی کھو گئی۔ وہ بظاہر تو یہاں پر تھی، مگر اس کا دماغ ماضی میں الجھ چکا تھا۔ اس کے اور باران کے یونیورسٹی کے پیپرز ہو چکے تھے، اور اسے خوشی میں اس نے اور باران نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ لوگ ڈنر کرنے کے لیے آج ریسٹورانٹ جائیں گے۔ باران نے کہا تھا وہ اسے پک کرے گا، مگر باران اسے پک کرنے کے لیے نہیں آیا، نہ ہی اس کا نمبر لگ رہا تھا، اسی لیے وہ کچھ پریشان ہو گئی تو اس نے خود ہی ریسٹورانٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے وہ ریسٹورانٹ میں داخل ہوتی اس نے سڑک پر کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی دیکھی۔ وہ اس گاڑی کو پہچانتی تھی، وہ باران کی گاڑی تھی۔ مرجان حیران ہوئی، باران پہلے ہی یہاں پر تھا تو پھر اسے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتی ہوئی باران کی گاڑی کے قریب آئی تو اس نے دیکھا گاڑی خالی تھی۔ وہ آس پاس دیکھ رہی تھی جب اس نے ایک ہوٹل کا دروازہ کھلتے دیکھا۔ یہ سارا ریزیڈینشل ایریا تھا، یہاں پر مال، ہوٹل، ریسٹورنٹس تھے، مگر جس چیز نے اسے ساکت کیا وہ باران کے ساتھ چلتی رائما تھی۔ وہ باران کی کزن تھی اور باران اسے اپنی باہوں میں سمیٹے گاڑی تک لا رہا تھا۔ شاید اس نے ڈرنک کی تھی، وہ نشے میں تھی، لیکن پھر بھی جس طرح سے باران نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ رکھا تھا، یہ منظر کچھ فاصلے پر کھڑی مرجان کی آنکھوں میں مرچوں کی طرح گلا تھا۔ رائما لڑکھڑا کر گرتی اس سے پہلے باران اسے سنبھال چکا تھا، اور رائما نے اس کے گلے لگتے کچھ کہا جس پر باران نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اور یہ منظر بس اس سے زیادہ مرجان کی برداشت نہیں تھی۔ اس کا دل چاہا وہ آگے بڑھے اور رائما کی جان لے لے، مگر وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ باران اسے کسی نازک سی گڑیا کی طرح اٹھا کر اپنی گاڑی تک لایا، پھر اسے اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود گھوم کر دوسری سیٹ تک آیا
اور اب اس کی گاڑی وہاں سے نکلتی چلی گئی اور پیچھے کھڑی مرجان کا چہرہ سفید ہوا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آج مرجان کے ساتھ ڈنر کرے گا، مگر وہ مرجان کے حصے کا وقت اپنی اس کزن کے ساتھ گزار رہا تھا اور یہ بھی بھول گیا کہ اس نے مرجان سے کوئی وعدہ کیا ہے۔ مرجان کو غصہ تو بہت آیا مگر وہ برداشت کر گئی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ کل باران سے اس چیز کا حساب ضرور لے گی، مگر فی الحال ٹائم نہیں تھا، اسی لیے وہ واپس گھر چلی گئی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت وہ شاہ ہاؤس آئی تھی۔ باران کی گاڑی پورچ میں ہی کھڑی تھی، اس لیے وہ گھر پر ہی تھا، مگر مسز شاہ نے اسے لاؤنج میں ہی روک لیا۔ وہ مجھے باران سے کچھ بات کرنی تھی، اس نے آہستگی سے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ وہ سو رہا ہے، اب اسے ڈسٹرب مت کرو، شام میں بات کرنا، وہ سختی سے کہہ رہی تھی۔ شام میں ان کی یونیورسٹی میں فیئرویل پارٹی تھی۔ اس سے پہلے مرجان وہاں سے باہر نکلتی مسز شاہ کی آواز پر رک گئی۔ اور میری بات سنو، اب تم باران کے آگے پیچھے منڈلانا چھوڑ دو۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم باران کی زندگی میں شامل ہو سکو۔ ویسے بھی چند دنوں میں ہی میں اور باران کی بابا باقاعدہ باران کا رشتہ رائمہ کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ اس کی شادی رائمہ سے ہوگی کیونکہ رائمہ ہماری فیملی کی ہے، ہمارے اسٹیٹس کی ہے۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم باران شاہ کی بیوی بننے کا خواب دیکھو۔ ویسے بھی باران کے لیے تم صرف ایک دوست ہو، وقت گزاری کا سامان۔ شادی وہ خاندانی عورت سے ہی کرے گا، اپنے اسٹیٹس کی لڑکی میں۔ اور تم بھی کتنی بے مروت لڑکی ہو، ایک لڑکے کے پیسے دیکھ کر اس کے ساتھ ہر وقت گھومتی رہتی ہو۔ کوئی شرم نام لحاظ چیز ہے تمہارے اندر کہ نہیں؟ اور تمہارے ماں باپ کیسے ہیں جو تمہیں روکتے بھی نہیں؟ وہ اتنی سختی سے کہہ رہی تھی کہ مرجان کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آنٹی پلیز، والدین کے بارے میں کچھ مت کہیں، اور میں آپ کے بیٹے کے پیچھے نہیں پڑی۔ اگر آپ کو اتنا ہی مجھ سے مسئلہ ہے تو اپنے بیٹے سے کہہ دیں مجھ سے نہ ملا کریں۔ جہاں تک رہی بات پیسے کی تو میں آپ کے ان پیسوں پر تھوکتی بھی نہیں۔ آئندہ میرا آپ کے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ اس کی اتنی انسلٹ برداشت نہیں کر پائی، اسی لیے غصے سے ان کے گھر سے نکل آئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب آئندہ کبھی بھی باران سے بات نہیں کرے گی، جس نظر میں مرجان بس وقت گزاری کا سامان تھی۔ واقعی مسز شاہ کی باتوں پر ایمان لے آئی تھی کیونکہ چند دنوں سے باران اسے بہت زیادہ اگنور کرنا شروع کر چکا تھا۔ خیر وہ سارے خیال جھٹک کر رات کو فیئرویل پارٹی میں آ گئی۔ اس کے کلاس فیلو سمیر نے اسے ڈانس کی آفر کی۔ مرجان کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑے باران پر گئی، جو ابھی بھی رائمہ سے بات کر رہا تھا، اور آج وہ پارٹی میں رائمہ کو بھی لے کر آیا تھا، اور اس کے چہرے پر شرمندگی کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اس نے کل رات مرجان سے ڈنر کا وعدہ کیا تھا، اسی لیے مرجان کو مزید غصہ آیا، اور غصے میں باران کو مزید جلانے کے لیے وہ سمیر کے ساتھ ڈانس کرنے لگی۔ جب باران کی نگاہ اس پر گئی، اسے شدید غصہ آیا اور وہ غصے میں آگے بڑھا اور مرجان کو بازو سے پکڑ کر سمیر سے الگ کیا۔ اس سے کہاں برداشت ہوتا تھا کہ مرجان کسی اور کے ایک پل کے لیے بھی قریب ہو۔ میرا ہاتھ چھوڑو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مرجان نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، جبکہ وہ اس کا لہجہ دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ مرجان کا بازو پکڑ کر اسے ہجوم سے باہر نکال لایا۔ یونیورسٹی کے قدر سنسان گوشے میں اب وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ خبردار آئندہ تم مجھے اس کے ساتھ نظر آئی۔ وہ سخت غصے میں مرجان کو حکم سنا رہا تھا کیونکہ سمیر جس طرح سے مرجان کو ہاتھ لگا رہا تھا وہ باران سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، مگر اس کی اس بات پر مرجان کو مزید غصہ آ گیا۔ کیوں؟ میں کیوں بات مانوں تمہاری؟ کیا میں تم پر کوئی روک ٹوک کرتی ہوں؟ تم اپنی مرضی سے دوسری لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتے ہو، تو مجھ پر یہ پابندیاں کیوں؟ وہ اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چلائی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کس کے ساتھ وقت گزارا میں نے؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ سب جانتی ہوں میں تمہارے بارے میں۔ میرے ساتھ یہ سلوک کیوں ہے؟ اب تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں، دل بہلانے کو کوئی اور مل گئی ہے۔ اب تمہیں میں کیوں اچھی لگوں گی؟ تم امیروں کا نا یہی مسئلہ ہوتا ہے، بس دل بہلانے کو عورت کا وجود چاہیے، مگر میں ایسی لڑکیوں میں سے نہیں، نہ ہی میں تمہاری ہوس پوری کرنے کا سامان۔ اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے جب باران کا ہاتھ اٹھا اور ایک سناٹے دار تھپڑ مرجان کے گال کی زینت بنا، اور وہ حیرت اور پٹی پٹی نگاہوں سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتی رہ گئی، جب غصے میں اپنے بال ہاتھ کی مٹھیوں میں دبوچ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مرجان اسے ہوس پرست سمجھتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ مرجان پر بری نظر رکھتا ہے،
تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسی بکواس کرنے کی؟ وہ سارے لحاظ بالائے طاق رکھتا چلایا، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ بولی تو اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ اب تک اس کے ہاتھ اٹھانے پر بے حد بے یقین تھی۔ تم نے اپنے الفاظ پر غور کیا؟ اگر آئندہ میرے کردار پر کوئی بات کی تو دوبارہ ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہیں آؤں گا۔ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے اب بھی سختی سے کہہ رہا تھا، مگر اس کے دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ تم ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہو مجھ پر؟ وہ اچانک ہی ہوش میں آتی اس کا گریبان پکڑے چیخے، تم ایسے نہیں تھے، یہ شخص تو کوئی اور ہی ہے، تو وہ انسان نہیں ہو سکتے جسے میں جانتی ہوں، تم میرے باران نہیں ہو سکتے۔ وہ تکلیف کی زیادتی سے اس کا گریبان چھوڑے پیچھے ہو گئی۔ وہ رو رہی تھی اور باران کا دل جھن سے ٹوٹا۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھا۔ میں بس غصے میں وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر مرجان نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ بس، کوئی ضرورت نہیں مجھے وضاحت کرنے کی۔ آج تم نے غصے میں مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، کل تم اس سے بھی زیادہ کر گزرو گے۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے لیتی جا رہی تھی۔ میری بات سنو مرجان، مگر وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہو رہی تھی۔ بس خبردار، آئندہ اگر تم زندگی میں کبھی میرے سامنے بھی آئے، جو ہمارے درمیان تعلق تھا آج سے سب ختم۔ آج تم میرے لیے مر گئے باران شاہ، اور میں تمہارے لیے مر گئی۔ آئندہ کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اس کے الفاظ پر وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ مرجان، وہ سسک کر اس کی طرف بڑھا۔ مر گئی وہ مرجان عالم جو تمہاری کچھ لگتی تھی۔ آج سے ہمارا ہر تعلق ختم۔ جو اپنی زندگی جیو باران شاہ، آئندہ یہ مرجان عالم تمہیں کبھی اپنی زندگی میں دکھائی نہیں دے گی۔ تم نے آج مجھے میری اوقات بتائی ہے اور مجھے میری حد متعین کی ہے۔ دعا کرنا کہ آج کے بعد کبھی ہماری ملاقات نہ ہو، اور اگر ہوئی تو میں تمہیں پہچاننے سے انکار کر دوں گی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی سختی سے ایک ایک لفظ اس کے سینے میں مارتی، واپس پلٹی، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور وہ پیچھے شدید تکلیف سے اپنا ہاتھ دیکھتا رہ گیا۔ اور پھر اسی غصے سے اپنا ہاتھ اس نے پاس موجود درخت میں دے مارا، اور تب تک مارتا رہا جب تک اس کا ہاتھ زخمی نہ ہو گیا، جبکہ مرجان کا غصہ تو اگلے دن ہی ختم ہو گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ جانتی تھی کہ اسے باران سے محبت ہے۔ اتنے سالوں کا ساتھ تھا، محبت ہونا تو عام سی بات تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ مرجان کے گھر والے کبھی بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس لیے اس نے جان بوجھ کر باران سے ہر تعلق توڑ لیا۔ مگر اگلے دن جب اس کے بابا نے اسے بتایا کہ ان کے ایک جاننے والے اس کے رشتے کے لیے گھر آ رہے ہیں اور وہ جلد سے جلد شادی چاہتے ہیں، اور انہوں نے مرجان کو کسی فنکشن میں دیکھا ہے، تو مرجان پریشان ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس شادی کو روکنے کے لیے صرف باران ہی اس کی مدد کر سکتا ہے، اسی لیے وہ سارا غصہ بھولتی اسے مدد مانگنے کے لیے اس کے گھر گئی۔ مگر اس کی ماں نے بتایا کہ وہ تو لندن جا چکا ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ مرجان کا دل چاہا وہ ساری دنیا نیست و نابود کر دے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو شاید وہ باران سے کال پر بات کرتی، اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی، مگر اسے اتنا بڑا دھچکا لگا تھا اس کے اچانک لندن جانے پر کہ اس نے باران سے رابطہ ختم کر لیا، اور پھر چند دنوں میں ہی اس کی شادی ہو گئی۔ جب باران چند دنوں کے بعد لندن سے واپس آیا تو دیر ہو چکی تھی۔ ماضی کے منظر اب دھندلے ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اسے اپنے ہاتھ پر گرفت سخت ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کا ہاتھ نم ہو رہا تھا، شاید اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھے رو رہا تھا، اسی لیے اس کے آنسو مرجان کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ بہت مشکل سے مرجان نے اپنے ہاتھ کو ہلانے کی کوشش کی اور آنکھیں کھولی، اور باران جو سر جھکائے بیٹھا تھا اسے ایسا محسوس ہوا جیسے مرجان کے ہاتھ میں حرکت ہوئی۔ اس نے چونک کر مرجان کا ہاتھ دیکھا تو اس کی انگلیاں ہل رہی تھیں۔ پھر اس کی نظر مرجان کے چہرے تک گئی جو نیم جان آنکھوں سے آس پاس دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کہاں پر ہے۔ باران کے لبوں کو ایک زخمی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ مرجان، تمہیں ہوش آ گیا؟ اوہ اللہ، تیرا شکر ہے۔ وہ اب اس کے چہرے کی جانب جھکا پیار سے اس کا گال سہلا رہا تھا۔ مرجان کے حواس ابھی مکمل بحال نہیں ہوئے تھے، مگر باران کو دیکھتے اس کے لبوں کو ایک آسودہ سی مسکراہٹ نے چھوا۔ باران، اس کے لب پڑ پڑائے۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ حواس دوبارہ معطل ہونے لگے، اور پھر وہ دواؤں کے زیر اثر دوبارہ نیند میں اتر گئی۔
اسے شام کو صحیح سے ہوش آیا تھا۔ باران صبح سے اس کے پاس کمرے میں ہی بیٹھا تھا، وہ کہیں نہیں گیا تھا، وہ اس کے پاس ہی رہنا چاہتا تھا، وہ اس سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ اب وہ مکمل ہوش میں آ گئی تھی، حیرت سے چھت کو دیکھ رہی تھی اور باران خاموشی سے اسٹول پر بیٹھا تھا۔ دونوں کے درمیان ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی، پھر اس خاموشی کو باران نے توڑا۔ تم نے کیوں کیا ایسا؟ میرے سامنے کیوں آئی؟ مجھے مرنے دیتی؟ مرجان، تم نے کیوں میرے حصے کی گولی کھائی؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا، کیونکہ مرجان کی بے ہوشی میں ہی وہ یہ جان چکا تھا کہ اس پر حملہ کس نے کروایا، اور اس کی سوچ کے عین مطابق اس پر حملہ اس کے بزنس رائولز نے کروایا تھا، اور وہ یہاں ہاسپٹل میں بیٹھا ہی ان سب کو جیل پہنچا چکا تھا۔ لیکن جو تکلیف اس کی وجہ سے مرجان کو ملی تھی، ان سب کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ میں نہیں جانتی میں نے ایسا کیوں کیا، شاید میں تمہیں مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مرجان نے اسے نہیں دیکھا اور اب بھی چھت کو لٹکتے پنکھے کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں کیا؟ تم تو مجھ سے نفرت کرتی ہو، ماضی میں مجھ سے سارے تعلق توڑ گئی تھی نا، اور تو اور کسی اور سے شادی بھی کر لی، اور مجھے شادی کی بھنک تک نہیں پڑنے دی۔ اس کی بات پر اس نے مرجان کو دیکھتے اب کچھ تلخ لہجے میں پوچھا کہ مرجان کی نگاہ اس کی طرف اٹھی۔ تم مجھے ہر چیز کے لیے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے باران، ان سب میں تمہارا اپنا قصور ہے، تم نے مجھ پر کسی اور کو فوقیت دی۔ اس کے الفاظ پر مرجان بھی تلخ ہوئی، جبکہ باران نے الجھن سے اسے دیکھا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ شدید حیران ہوا۔ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو تم نے کیا کیا؟ مجھ سے ڈنر کے وعدے کیے اور کسی اور کے ساتھ وہاں ڈیٹ مار رہے تھے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے تمہیں اور تمہاری اس کزن رائمہ کو دیکھا تھا۔ اس رات مرجان نے جو دیکھا بتا دیا، اس کے بعد اس کی ماں نے جو بتایا وہ بھی کہہ دیا۔ ہاں مجھے غصہ تھا، اسی لیے میں جان بوجھ کر تم سے دور جانا چاہتی تھی، لیکن تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اور اس کے بعد جب اگلی صبح میں تمہارے گھر گئی، میں سب کچھ بھول کر ہر چیز، ہر غصہ ختم کر کے گئی تھی، کیونکہ مجھے تمہاری مدد چاہیے تھی۔ میرے بابا میری شادی کہیں اور کروانا چاہتے تھے، اور میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہمارے درمیان بہت سارے ڈفرینسز تھے، میں جانتی تھی ہماری فیملیز میں اسٹیٹس ایشوز ہیں، لیکن پھر بھی مجھے تم سے محبت تھی۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے لندن چلے گئے، تو پھر میں تم سے کیوں رابطہ رکھتی؟ تم نے تو مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا، وہ شدید تکلیف سے کہہ رہی تھی، اور تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے مجھے اس انچاہے مرد سے شادی کرنی پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اب وہ باران کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے کے رنگ اڑ چکے تھے۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہو تم؟ باران شدید حیرت کا شکار تھا۔ میں کسی کے ساتھ ڈیٹ مارنے نہیں گیا تھا، اس روز تو رائمہ اپنے کسی دوست سے ملنے ہوٹل گئی تھی، اور اس نے رائمہ کے ساتھ بدتمیزی کی، اس نے زبردستی اسے ڈرنک کروا دی۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، مجھے مجبوری میں اسے وہاں سے لے کے جانا پڑا۔ میں اسے صرف کزن سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، اور راستے میں رائمہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے مجھے اسے ہاسپٹل لے کر جانا پڑا، اسی لیے میں تمہارے پاس نہیں آ سکا۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے میں صبح گھر آ کر سو گیا، اسی لیے تم سے مل نہیں سکا، اور تم نے میرے بارے میں کیا کیا ازیوم کر لیا؟ وہ شدید حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ اور کیا کہہ رہی ہو؟ میں لندن چلا گیا؟ میں صرف چند دنوں کے لیے گیا تھا، وہ بھی مجھے ایمرجنسی میں جانا پڑا تھا، بابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں واپس آیا تھا، مگر تمہارے بابا نے بتایا تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ تم نے اپنے بابا سے پوچھا نہیں؟ وہ شدید تکلیف کا شکار تھا۔ میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی مرجان، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ تم میرے بارے میں یہ سب سوچتی رہی کہ میں تم پر کسی اور کو فوقیت دے رہا تھا۔ خدا گواہ ہے، میری زندگی میں جو تمہارا مقام تھا وہ آج بھی وہی ہے۔ میں نے کسی سے ایسی محبت نہیں کی جیسے تم سے ہوئی تھی۔ تم میرے لیے میری ساری دنیا تھی، آج بھی ہو، اور مرد صرف ایک بار محبت کرتا ہے، اور میں نے صرف تم سے محبت کی ہے، آج بھی کرتا ہوں، مگر ایک غلط فہمی نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ مرجان نے جھٹکے سے چہرہ موڑے اسے دیکھا، شاید اسے باران سے ایسے اظہار کی توقع نہیں تھی۔ ایسا تھا تو تمہاری ماما نے کیوں جھوٹ بولا مجھ سے؟ انہوں نے کہا تم ہمیشہ کے لیے لندن چلے گئے ہو۔ مرجان بے بسی سے پھٹ پڑی، اسے جیسے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ باران اس سے محبت کرتا ہے۔ زندگی کے 6 سال اس نے کیسی تکلیفیں برداشت کی،
وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اگر ماما نے ایسا کہا تو انہیں اس بات کا حساب دینا ہوگا، لیکن تم نے ایک بار بھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، کسی اور سے شادی کر لی، اور آج تم اپنی ایک ہیپی فیملی بنا چکی اور میرا کیا مرجان؟ بتاؤ، جواب دو، وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ ہیپی فیملی؟ مرجان نے بے یقینی سے یہ لفظ دہرایا۔ تم جانتے بھی ہو میں نے ان 6 سالوں میں کیا کیا کچھ برداشت کیا ہے؟ جس ہیپی فیملی اور ہیپی میرج کی تم بات کر رہے ہو نا، وہ صرف 1 ہفتہ چلی تھی۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو کسی نے باران کے کانوں میں اتارا۔ بابا کا کوئی جاننے والا تھا جو اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کروانا چاہتے تھے۔ خدا کی قسم میں نے آخری منٹ تک تمہارا انتظار کیا۔ مجھے یقین تھا تمہیں کہیں نہ کہیں سے اس شادی کا معلوم ہو گیا ہوگا، تم ضرور آؤ گے، مگر تم نہیں آئے۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کرتی، اسی لیے مجھے اپنے بابا کی عزت رکھنے کے لیے نکاح کے لیے ہاں کرنی پڑی۔ وہ لوگ لاہور رہتے تھے اور نکاح کے فوراً بعد ہی میری رخصتی ہو گئی۔ میں ان کے ساتھ لاہور گئی تھی، لیکن راستے میں ان کی گاڑی پر حملہ ہوا۔ جس شخص کے ساتھ مجھے رخصت کیا گیا وہ ایک نمبر کا خطرناک مجرم تھا۔ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی اس کے نہ جانے کون کون سے اور کیسے کیسے دشمن تھے، اس لیے اس کے دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ وہ شادی کر چکا ہے، اسی لیے وہ اسے نقصان پہنچانے کے لیے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ وہ لوگ مجھے گھر لے گئے اور میرے سسر نے میرے اس نام نہاد شوہر کو فوراً انڈر گراؤنڈ ہو جانے کا مشورہ دیا۔ اس نے تو مجھے ایک بار دیکھا تک نہیں اور فوراً گھر سے چلا گیا۔ 1 ہفتہ جو میں نے وہاں گزارا وہ کیسا اذیت ناک تھا میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ اور ہفتے کے بعد خبر ملی کہ وہ مر گیا۔ وہ اب چھت کو دیکھتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ باران کا دل تھم گیا۔ وہ حیرانی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں صرف مرجان کے چہرے پر تھیں۔ اس کے دشمن جان گئے تھے وہ کہاں چھپا ہوا ہے، اسی لیے ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہونے کے دوسرے دن ہی اس کے والدین نے مجھے گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ میں منحوس ہوں۔ وہ مجھے اپنے گھر میں بہو بنا کر لائے تھے، لیکن میں نے ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی ان کا بیٹا کھا لیا، اسی لیے انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں واپس بابا کے گھر آ گئی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ لڑکا کوئی کرمنل ہوگا یا پھر اس نے ماضی میں کوئی ایسے کام کیے ہوں گے جس کی وجہ سے اس کے بہت سارے دشمن ہوں گے۔ وہ تو بس اپنی دوست کے دھوکے میں آ گئے۔ ان کے دوست نے ہی میرا رشتہ کروایا تھا اور لڑکے والے ہی پیچھے پڑے ہوئے تھے بابا کے کہ بس اپنی بیٹی دے دیں، اپنی بیٹی دے دیں۔ خیر مجھے بابا ماما کے ساتھ رہتے چند مہینے گزرے تو عادل بھائی کی شادی ہو گئی۔ انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی اور اپنی شادی کے بعد وہ چاہتے تھے کہ میری شادی کروا دیں، لیکن میں نے دوبارہ شادی کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں شاید مجھے تمہارا انتظار تھا۔ دل کہتا تھا تم ضرور آؤ گے، مگر تم نہیں آئے باران۔ وہ رو رہی تھی، اس کا وجود لرز رہا تھا۔ اسے اپنے بازو کی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی، دل کی تکلیف ہر تکلیف پر حاوی ہو چکی تھی۔ اس بات پر میری اور عادل بھائی کی اکثر بحث ہو جاتی تھی۔ وہ میری شادی کروانا چاہتے تھے اور میں ایک ایکسپیرینس سے تھک چکی تھی۔ میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن صرف میرے والدین کی وجہ سے میرا بھائی خاموش تھا۔ مگر وقت نے یہاں بھی مجھے مات دے دی۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں میرے بابا ماما کی ڈیتھ ہو گئی۔ بس اس کے بعد تو جیسے عادل بھائی کو موقع مل گیا، انہوں نے مجھے ایک بار پھر شادی کے لیے فورس کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی بیوی نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ رہوں۔ آخر کون سا بھائی اپنی جوان بیوہ بہن کو اپنے گھر میں برداشت کرتا ہے؟ لیکن جب میرا دل مطمئن نہیں ہوا تو بھائی نے کہہ دیا کہ اپنا خرچہ خود اٹھا لو۔ میں نے بھی غصے میں آ کر ان کا گھر چھوڑ دیا۔ نہیں جانتی تھی میں کہاں جاؤں گی، لیکن پھر شیزا نے مجھے اپنا خالی فلیٹ رہنے کے لیے دے دیا۔ شیزا ان کی کلاس فیلو تھی جو ان کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس نے کہا تھا یہ فلیٹ اس کا ہے اور فی الحال اسے اس کی ضرورت نہیں، ویسے بھی بند ہی رہتا تھا۔ رہنے کی جگہ تو مل گئی، لیکن میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی تھی، اسی لیے میں نے نوکری کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں جانتی تھی میرا بھائی سکون سے نہیں بیٹھے گا، بے شک وہ مجھ سے لاکھ جھگڑے، لیکن تھا تو وہ بھائی۔ اسی لیے میری حفاظت کی فکر میں انہوں نے ہی شیزا کو کہا تھا کہ مجھے اپنا خالی فلیٹ دے دیں۔ یہ بات مجھے شیزا نے ہی بتائی تھی کہ اس نے عادل بھائی کے کہنے پر مجھے فلیٹ دیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ رشتے کیسے ہوتے ہیں۔ جو بھائی مجھ سے ہر وقت لڑتا تھا اسے میری اتنی فکر تھی۔ گھر سے نکل جانے کے بعد اس نے مجھے رہنے کے لیے چھت تک ڈھونڈ کر دی۔
مجھے کسی سے نفرت نہیں ہوتی، نہ کبھی تم سے تھی۔ جن سے ایک بار محبت ہو جائے پھر ان سے نفرت نہیں ہو سکتی۔ لیکن افسوس تمہاری ماما نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی، شروع سے نفرت کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اسی لیے انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ تم میری طرف راغب ہو جاؤ۔ وہ رو رہی تھی۔ اب اس نے اپنا زخمی ہاتھ اٹھایا اور اپنے چہرے پر رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، جبکہ باران ساکت اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے وہ بچی کا چہرہ لہرایا۔ اور وہ بچی کون تھی جس کے ساتھ اس دن آفس کی بلڈنگ کے باہر کھڑی ہو کر باتیں کر رہی تھی؟ مرجان نے حیرت سے باران کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے زمل کا چہرہ لہرایا۔ وہ زمل ہے، عادل بھائی کی بیٹی۔ مرجان کے جواب پر باران کو اپنے سارے وجود میں عجیب سا سکون اترتا محسوس ہوا۔ میرے اللہ! اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ تو اتنا کچھ ہو گیا، تم نے مجھے ایک بار بتانے کی کوشش نہیں کی؟ ایک فون کال، صرف ایک میسج تو کر سکتی تھی۔ تم نے مجھے اتنا غیر کیوں بنا دیا مرجان؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ مرجان نے اپنے آنسو صاف کیے باران کو دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ شاید میں جانتی تھی ہماری قسمت ہمیں کبھی ایک نہیں ہونے دے گی، اسی لیے میں نے خود کو تم سے دور کر لیا۔ وہ اب چہرہ موڑ گئی تھی۔ باران کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے بے بسی سے اپنے چہرے پر بہتے آنسو صاف کیے، پھر اٹھا اور وہ اسٹول سے اٹھ کر بیٹھ پر اس کے پاس بیٹھ رہا تھا۔ مرجان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ مرجان نے اسے دیکھا تو اب خود پر سارے ضبط کھوتی۔ وہ دوبارہ رو پڑی۔ میں نے تو کی تھی باران، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ اس کے قریب ہوا تو اس کے کاندھے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ باران نے اسے رونے سے نہیں روکا، وہ بس نرمی سے اس کے بال سہلا رہا تھا۔ جب وہ رو رو کر تھک گئی تو دوبارہ سیدھی ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کے بازو میں ابھی بھی درد تھی۔ وہ بھی خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی جب اس کے کانوں میں باران کی آواز پڑی۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ اس نے شدید حیرانی سے باران کو دیکھا۔ وہ باران سے اس بات کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ کیا؟ اسے لگا شاید وہ اب دوبارہ سانس نہ لے سکے۔ باران نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ تم کل بھی صرف میری تھی اور آج بھی تم صرف میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ میری جان، قسمت نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن اب نہیں۔ اب میں ہماری کہانی کو ادھوری نہیں رہنے دوں گا۔ ہماری کہانی مکمل ہوگی۔ تم خوشیاں ڈیزرو کرتے ہو۔ میں تمہیں ڈیزرو کرتا ہوں کیونکہ تم صرف میری ہو۔ مجھے بھی حق ہے میں اپنی محبت حاصل کروں۔ اور آئی ایم سوری اس تھپڑ کے لیے۔ اسے آج بھی وہ تھپڑ یاد تھا جو اس نے مرجان کو مارا تھا۔ اب وہ نرمی سے اس کے اسی گال کو سہلا رہا تھا جہاں پر اس نے مرجان کو تھپڑ مارا تھا۔ مگر تمہاری ماما؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ تمہیں نکاح مجھ سے کرنا ہے، میری ماں سے نہیں۔ اور ماما نے جو بھی کیا انہیں اس کا ذرا بھی دکھ نہیں۔ میں حیران ہوں، میری اپنی ماں میری خوشیوں کی دشمن کیسے ہو سکتی ہے؟ محبت کبھی بھی اسٹیٹس دیکھ کر نہیں ہوتی۔ تم انہیں چھوڑو، انہیں میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ تم بتاؤ میرا ساتھ دو گی؟ میری زندگی میں شامل ہوگی، میری بیوی بنو گی؟ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے پوچھ رہا تھا۔ مرجان کے اس شخص کو منع کر سکتی تھی؟ شاید اس نے اس دن کا خواب سالوں سے دیکھا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اسے ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ کمرے میں پرپوز کرے گا۔ اس نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ باران کے ہاتھ پہ رکھا۔ کوئی پاگل ہی ہوگی جو تم جیسے انسان کو انکار کرے، وہ نم آنکھوں سے کہتی بے بسی سے ہنس پڑی تھی۔ مرجان کی بات پر باران کھل کر مسکرایا اور اس کے چہرے کی جانب جھک کر اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو مرجان بے بسی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ بالآخر ایک لمبے انتظار کے بعد خدا نے اس کی زندگی میں ایک گہرا سکون اتار دیا تھا۔ اب اس کی خوش رہنے کے دن تھے۔ اس نے بہت غم برداشت کر لیے۔ بالآخر اس کی ادھوری کہانی اپنی محبت کی تکمیل تک پہنچ گئی تھی۔ وہ شاہ ہاؤس میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں مرجان کا ہاتھ تھا۔ اب مرجان کی طبیعت کافی بہتر تھی، مگر ابھی بھی بازو پر سیفٹی پلستر موجود تھا۔ وہ دونوں نکاح کر چکے تھے۔ باران نے نکاح کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہیں ہاسپٹل کے بیڈ پر ہی اس نے نکاح کر لیا تھا۔
باران تم آ گئے؟ رائمہ کے ساتھ سیڑھیاں اترتی مسز شاہ نے حیرانی سے باران کو دیکھا۔ وہ آج کافی دنوں کے بعد گھر آیا تھا، معلوم نہیں 4 دن سے کہاں تھا، اور یہ لڑکی؟ مرجان کو دیکھتے وہ بے حد حیران ہوئی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ انہیں شدید غصہ آیا تھا کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اس لڑکی نے ان کے بیٹے کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ ماں کی آواز پر باران وہیں رک گیا، مگر اس نے مضبوطی سے مرجان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ یہ میرے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ نکالو اسے یہاں سے باہر۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے جھوٹ کا پول کھل جائے، اسی لیے انہوں نے مرجان سے سخت لہجے میں بات کی۔ یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی ماما، اور یہ لڑکی میری بیوی ہے، نکاح کر چکا ہوں میں مرجان سے۔ الفاظ سے کہ پگھلا ہوا سیسا جو کسی نے مسز شاہ کے کانوں میں انڈھیلا۔ یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ اس لڑکی سے نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ اس کی تو شادی ہو چکی تھی۔ انہیں لگا ان کا دماغ چکرا کر رہ جائے گا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ مر گیا وہ شخص۔ اب یہ صرف میری ہے، اور آپ نے مرجان سے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ میں لندن شفٹ ہو گیا ہوں؟ آپ نے کیوں اسے مجھ سے دور کیا؟ آپ تو میری ماں ہیں، آپ کے دماغ میں کہاں سے یہ اسٹیٹس کا بھوت سوار ہو گیا؟ محبت کسی سے کہیں بھی ہو جاتی ہے، اور خوش رہنے کے لیے پیسہ ہر چیز نہیں ہوتی ماما۔ مجھے مرجان سے محبت تھی، لیکن آپ نے ہر چیز جاننے کے باوجود مجھ سے میری محبت چھین لی۔ کہیں نہ کہیں ان سب کی قصوروار آپ ہیں۔ اگر آپ نے اس کے دل میں میرے لیے بدگمانی نہ پیدا کی ہوتی تو آج ہمارے اتنے سال ضائع نہ ہوتے۔ لیکن خیر، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ لیکن اب مرجان میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے۔ مگر میں جانتا ہوں آپ کو اس سے نفرت ہے، لیکن مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ میری بیوی سے نفرت کرتی ہیں یا نہیں۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور ہماری محبت ایک دوسرے کے لیے کافی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ میں ابھی اور اسی وقت گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں آج سے اپنے فلیٹ میں رہوں گا، مگر آپ سے ملنے آتا رہوں گا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ مسز شاہ کو لگا وہ چکرا کر گر جائیں گے، اور اب وہ ملازموں کو آواز سے اپنا ضروری سامان پیک کرنے کو کہہ رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو باران؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم اس لڑکی کی خاطر اپنی ماں کو چھوڑ دو، اور تمہارا باپ بیمار ہے، اپنے باپ کو چھوڑ دو گے تم؟ ہمارا واحد سہارا ہو تم، ہماری واحد اولاد ہو۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آتی اسے گریبان سے پکڑے پوچھ رہی تھی۔ میں آپ کو چھوڑ نہیں رہا ماما، میں صرف اپنی بیوی کو الگ گھر میں رکھ رہا ہوں، جو کہ ایسے حالات میں بالکل جائز ہے۔ جب میری ماں میری بیوی سے نفرت کرتی ہے تو میں اس حالت میں اپنی بیوی اور اپنی ماں کو ایک چھت تلے نہیں رکھ سکتا، اور میں آپ سے ملنے کے لیے آتا رہوں گا۔ لیکن پلیز، اگر آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں تو ابھی بھی موقع ہے۔ مجھے اور تکلیف مت دے، نہ ہی مرجان کو مزید اپنی نفرت کا نشانہ بنائیں۔ آپ کو مرجان کو قبول نہیں کرنا مت کریں، لیکن اس سے نفرت کرنی چھوڑ دیں۔ آپ میری ماں ہیں، مجھے آپ سے بھی محبت ہے، اور مجھے اس سے بھی محبت ہے۔ میں آپ دونوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن میری مجبوری ہے۔ مسز شاہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی، مگر وہ اپنا ضروری سامان لیتا مرجان کا ہاتھ پکڑے اسی خاموشی سے چلا گیا جس خاموشی سے وہ آیا تھا۔ مرجان نے بے بسی سے پلٹ کر ایک نظر اس کی ماں کو دیکھا جو رو رہی تھی۔ ایسا مت کرو باران، وہ تمہارے بنا نہیں رہ پائیں گی۔ اسے تکلیف ہوئی تھی۔ باران نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ دنوں کی بات ہے، واپس آ جائیں گے، میں جانتا ہوں ماما ٹھیک ہو جائیں گی۔ جیسے ہم دونوں کی محبت جدائی کے بعد مزید گہری ہوئی ہے، ان کی محبت بھی مجھ سے جدائی کے بعد مزید گہری ہو جائے گی۔ رات اسلام آباد شہر پر اپنے پنکھ پھیلائے اتر چکی تھی۔ انہیں اس فلیٹ میں شفٹ ہوئے چند ہفتے ہو چکے تھے، لیکن ابھی بھی مرجان کو اس بات کی تکلیف تھی کہ اس کی وجہ سے ماں بیٹا الگ ہو گئے۔ مگر باران نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی اس کی ماں کا رویہ ٹھیک ہوا تو وہ واپس چلے جائیں گے۔ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن صرف انہیں اپنی غلطیوں کا احساس دلانے کے لیے کچھ عرصے کے لیے یہ جدائی ضروری تھی۔ وہ بیلکنی میں کھڑی اپنی سوچوں میں گم تھی جب باران نے پیچھے سے آتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اب اس کا بازو بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، پلستر اتر چکا تھا۔ کیا سوچ رہی ہے میری خوبصورت شہزادی؟ اس کے بائیں گال پر لب رکھ چکا تھا۔ کچھ نہیں، مرجان نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، رات گہری ہو رہی ہے، دیکھو باہر سرد ہوائیں چل رہی ہیں۔ کتنی بار کہا اس ٹائم بنا شال کے باہر مت نکلا کرو۔
اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر داخل ہوا۔ بلکنی کا دروازہ بند کیا تو مرجان اس کی اتنی فکر پر مسکرا دی۔ تم ہمیشہ مجھ سے ایسی ہی محبت کرنا باران۔ اگر تم نے کبھی مجھ سے محبت کرنی کم کر دی تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی، اس نے کسی عجیب سے خدشے کے تحت کہا تھا۔ تو باران نے تیزی سے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ کیا ہر وقت اوٹ پٹانگ سوچتی رہتی ہوں؟ اور یہ مرنے مرانے کی باتیں نہ کرنا آپ۔ ہم نے ایک ساتھ زندگی جینی ہے۔ اسے بیڈ پر لٹاتا دھیرے سے اس پر جھکتا اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ مجھے یقین نہیں آتا، اتنے برے حالات کے بعد بھی ہم دونوں ساتھ ہیں۔ وہ باران کے سینے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے کہہ رہی تھی، ہاں، کیونکہ جہاں محبت ہو اور جب قسمت میں ساتھ نکاح کا ہو تو وہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ چاہے کوئی چاہے بھی تو کسی کو جدا نہیں کر سکتا سوائے خدا کے۔ میں خوش ہوں تم میری زندگی میں ہو، اور مجھے افسوس سے ہمارے اتنے سال تکلیفوں میں گزرے، لیکن پھر بھی شکریہ مجھے ایک موقع دینے کے لیے۔ اس کے گالوں پہ لب رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مرجان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی باران تیزی سے اس کے لبوں پر جھکتا، اس کی سانسیں قابو کرتا اس پر جھکا، اور پھر اس کی سانسیں چرانے کے بعد اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں سے لمس چھوڑتا خود کو سکون پہنچانے لگا، کیونکہ اس لڑکی کے وجود میں ہی تو اس کا سکون تھا۔ اور گہری ہوتی رات ان دونوں کی محبت کی گواہ بن گئی تھی۔